اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی، بولو آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی۔ سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان، اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر کبھی کر دیا، ایک سمجھ میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی؟ خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے شکایت کی، کچھ کوئی مسئلہ تھا، اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے۔ اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا، سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا۔ من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا، مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد، وہ سمجھ میں نہیں ہے؟ حدیث تو یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مولا محمد۔ لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ علی کے فرما رہے کہ اس لیے کہ اس سے الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس، سمجھتا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا، اتنا جاہل تو آپ نہیں ہے نا۔ یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے علی سے رکھے۔ تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے؟ پھر نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو، سمجھے؟ ورحمنا انت مولانا، بولو ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی، تو آپ مولا اللہ کی، سمجھے بھائی؟ مولا اللہ، اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہمارا مولا ہے، سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے، اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین، سمجھ رہی میں کہ ہمارے مولانا منظور صاحب، میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے آپ مجھے؟ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں یا مرتد ہوں؟ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تو سارے مومن ولی اور مولا ہے۔ تو مولا منظور، سمجھے؟ مولا گولڑ خان، مولا شبڑ خان، تو ایک کہ تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے کہ تقلید شرک ہے، تو ابو حنیفہ کی تقلید بھی شرک ہے، شافعی کی بھی شرک ہے، احمد بن حنبل کی بھی شرک ہے، امام مالک کی بھی شرک ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غیر مقلدین نے کوئی کتاب لکھی ہو کہ امام مالک کی تقلید، ساری کتابیں حنفی کی خلاف۔ حنفی کنگلے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بولو حنفی کنگلے، تقلید تو سب کے شرک ہے۔ حنفی کنگلے، کتابیں لاکھوں لکھی گئی ہے، لکھی جا رہی ہے، لکھی جائیں گے، وہ سب کے سب کس کے خلاف ہے؟ حنفی کے۔ شافعی کی تقلید وہ شرک ہی نہیں ہے، وہ تو عین ایمان ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ عرب لوگ ہیں۔ حنابلہ سعودیہ کی حکومت ان کے پاس ہے، ان کی تقلید شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے، اس کے خلاف نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کسی بھی غیر مقلد نے کتاب نہیں لکھی۔ مالکیہ کی تقلید شرک نہیں ہے، دبئی پورا مالکی حکومت ہے، وہ عین ایمان ہے، سمجھے؟ تقلید صرف شرک ہے ابو حنیفہ کے کا کنگلا اور اس کے ماننے والے سارے کنگلے۔ یہ وہ تحریکیں ہوتی ہیں پیچھے کی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ کی سازش ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں، سمجھے؟ اچھا کہ ہمارے حضرت نے
سمجھے؟ سنی غریب سارے رو رہے ہیں کہ حضرت نے نام بھی بڑا کام بھی بڑا. علماء نے پیچھے جو مجھے گالیاں نکالی، اللہ کا شکر ہے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، نہ میں نے اس کے رد عمل میں کوئی اس کے برابر لیول کی بات کی. ان کے چونکہ سوشل میڈیا پر سب کو معلوم ہے تو اس لیے میں نام لے دیتا ہوں. ہاں توبہ، مجھے تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستایا. میں نے کبھی کسی کا نام آپ سے لیا چونکہ وہ نیچے والی آپس کی بات. اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک رتی چھوڑ، ایک حبۃ و خردل کا ہزارواں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل، بلکہ ان کی عزت ہے کہ اہل علم. واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں. پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی، اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے. سہون کوئی نکل جاتی ہے بات، اس کو گستاخی نہیں کہتے. اصل میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو قرطبی میں بھی ہے، رازی میں بھی ہے، کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا ھذا جزاء من خان سیدہ. آپ پڑھ لیں سر اس کو. ٹھیک ہے تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں، قرطبی قبول کر رہے ہیں، تو میں کیڑی شے ہوں. تو اس میں نے سہون یاد نہیں رہا، میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا. تو اب اس کی ظنوا بالمؤمنین خیرا کتنی بڑی حدیث ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ولی عدنان صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا. میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں، بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں. تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کہ بعد الظن کچھ بدگمانیاں نہیں، بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ بیٹا، کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے. تھوڑی سی بدگمانی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر دیتی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، میں نے خود نہیں پڑھا، مفتی احمد علی صاحب شاید ان کی نظروں سے گزرا، کہ کسی میں 100 باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے 99 چیزوں پر پانی پھیرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن قبل میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا جس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ان کی، جس پر ان کو بہت زیادہ مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید کی گئی ہے ان کے اوپر. تو میں چونکہ یوٹیوب پہ بعض دفعہ کمنٹس دیکھتا ہوں اور طلبہ نے جس غیر شائستہ زبان سے ان کی توہین کی ہے وہ بالکل بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اس طرح سے طلبہ میں بدتمیزی پیدا ہوتی ہے، بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اور عامت الناس نے بھی بہت ہی ایک غلط رسپانس دیا ہے اس پہ. تو وہ کلپ جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس میں نے جو میرا حاصل تھا پوری بحث کا، وہ حاصل یہ تھا کہ اگر کسی عالم سے غلطی ہو بھی گئی، ایک ایسا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا جس کی یا تو سند نہیں ہے یا ہے تو ضعیف ہے، تو اس پہ آپ اگر غلطی پہ تنبیہ کرتے ہیں تو غلطی پہ تنبیہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. اور وہ طریقہ بھی ہم نے بتایا تھا، اور ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم چھوٹے منہ بڑی بات، علماء سے جو ہم نے سنا ہے وہی بات ہم نے آگے نقل کی کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ بیان کر دیں کہ بھئی مولانا نے جو یہ واقعہ بیان کیا یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، ختم، یہ بات ختم ہو جائے گی. تو میرے اس کلپ پہ ایک بہت تماشا بنایا گیا، اور کراچی کے ایک مشہور عالم جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کا ہمیشہ دفاع کرتے رہے ہیں، ان کے مسائل کا بھی، ان کی ذات کے حوالے سے بھی، تو اس کلپ میں بھی میں نے ان کا دفاع کیا.
کہ بھئی ان سے بھی ایک غلطی ہو چکی ہے، قرآن مجید سامنے رکھ کر ایک ایسا انہوں نے لطیفہ سنایا جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں تھا، لیکن غلطی ہو گئی. لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا کچھ نہیں ہے بھائی، ایک نہ چاہتے ہوئے ان سے ایک ناسمجھی میں ایک بات ہو گئی، اب غلطی ہو گئی تو بڑے علماء ان کو اگر بتا دیں تو یہ بڑے علماء کی ذمہ داری ہے. ہم اگر کریں گے تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے، تو اور اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے، اچھالنا نہیں چاہیے. تو میں نے ان کا دفاع کیا تھا، اس کلپ میں بھی دفاع کیا ہے اور ویسے بھی ان کا دفاع کرتا رہا ہوں میں. لیکن جو ابھی جو ان عالم کا میرے خلاف، مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی آیا اور میرے خلاف بھی آیا، وہ میں سمجھتا ہوں مجھے اس کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے ریکارڈ کروایا جائے گا. اور اس میں ایک جو میرا موٹیو تھا، جو میرا ہدف تھا، اس کو بالکل چینج کر دیا گیا ہے اس میں. اور وہ اتنا وائرل ہوا ہے، عوام نے اس پہ الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہیں اور بہت زیادہ مجھے عتاب یعنی مجھے جو ہے وہ طنز اور طعنوں کا نشانہ بنایا گیا. وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میری ذات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کلپ کے آنے کے بعد جو میری طرف سے لوگوں کو بدگمانی ہو رہی ہے، میں صرف اس بدگمانی کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت ہرگز نہیں کی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں. اگر میں نے حمایت کرنی ہوتی تو میں سندوں کی بحث میں جاتا، کھینچ تان کے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس پہ بات سوشل میڈیا پہ تو میں ہوں، ظاہر ہے بڑے علماء نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے، لیکن ان کا احتجاج دنیا کے سامنے آیا نہیں ہے. تو جو کراچی کے مشہور عالم کی طرف سے میرے خلاف کلپ آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے جس نے احتجاج کیا ہے. ایسا نہیں ہے، اور بھی علماء ہیں اور ان کے کلپ بھی آ چکے ہیں. میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے خلاف کوئی کلپ جو ہے وہ بن کے دوبارہ سامنے آ جائے. تو اور بھی علماء نے اس طرز عمل کو پسند نہیں کیا. تو میں تو چونکہ سوشل میڈیا پہ ہوں، بہت زیادہ سنا جاتا ہوں، اس لیے میں نے ریکارڈ کروایا کہ بات پھیل جائے گی زیادہ اس سے. تو صرف اتنا میرا ہدف، میری بات تھی کہ اگر حضرت سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. بس اس سے زیادہ میں نے ان کا دفاع نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے صحیح کیا اور یہ واقعہ صحیح بیان کیا، ان کو دوبارہ بیان کرنا چاہیے. لیکن لوگ جو مجھ پہ طنز کر رہے ہیں اور کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اکابر ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے، اپنے ہم مسلک ہونے کی وجہ سے مولانا کا بیجا دفاع کر رہا ہے. تو میں دفاع کر ہی نہیں رہا. تو میں نے ان کا دفاع نہیں کیا. میں نے تو اس کلپ میں صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں. تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام تک نسب تو ہے مگر وہ محفوظ نہیں ہے، یعنی اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو کہ سارے نام نہیں بیان کیے جا سکتے. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدنان تک اپنا نسب بیان کرتے تھے، عدنان تک، اس کے بعد آگے نہیں بیان کرتے تھے. تو یہ غلطی تھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی. تو میں نے بتایا کہ جیسے ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا بھائی ایسا نہیں ہے، مولانا نے غلطی کی ہے. تو ایسے یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا سے غلطی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جبکہ وہ منہ کالا کرنے والی جو بات انہوں نے کی تھی، اس پہ رجوع کا کلپ بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو میں اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت نہیں کی ہے. میں نے صرف مخالفت کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ مخالفت، جب علماء کی کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ ان کی یہ رائے ہے تو آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ میری یہ رائے ہے، میں اس رائے میں ان سے متفق نہیں ہوں، جو علماء کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہے نہیں اس مسئلے کی. دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ یہ بھی فورس کر رہے ہیں کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کر رہے. یعنی یہ پورا قصہ ہی اگر من گھڑت ہے یا ضعیف ہے، بہت سند نہیں ہے یا کیا ہے، جو بھی ہے، تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کرتے. تو یاد رکھیں، یہ بات بھی میں اس کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ رجوع کے اعلانات کروائیں تو یہ پھر اعلانات کا سلسلہ بہت طویل ہوگا، بہت سارے علماء اس کی لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے. اگر کوئی ایسے روایت پیش کی جاتی جس کا فقہی مسئلے سے تعلق ہوتا تو عالم کو چاہیے کہ وہ رجوع کا اعلان کرے، کیونکہ لوگوں کے سامنے غلط مسئلہ جا رہا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تاریخی روایتوں میں اس قسم کی غلطی پہ رجوع کے اعلانات نہیں کیے جاتے. تو ہمارا بھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا جائے. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو چونکہ یہ ہماری جو قوم ہے نا اسٹینڈ پہ چل رہی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا دفاع کر رہا ہوں، مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں میڈیا پہ ہوں اور ہماری جو عوام ہے اس میں یہ اس ٹریک پہ چل پڑی ہے وہ. کیونکہ زبان کی لغزشیں اور اس طرح کی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی.
تو اس میں ہمیں پہلے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر کرنا کیا ہے.